اسرائیل کی حالیہ فوجی کارروائیاں غزہ اور مغربی کنارے میں بے پناہ انسانی تباہی کا سبب بنی ہیں، جس کی عالمی سطح پر شدید مذمت جاری ہے۔ ان کارروائیوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے داخلی اور خارجی سطح پر مشکلات کو بڑھاوا دیا ہے۔ جہاں ایک جانب اسرائیل میں ہونے والے مظاہروں اور سیاسی دباؤ کا بنجمن نیتن یاہو کو سامنا ہے، تو وہیں دوسری جانب ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف سخت دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اس کے خلاف لبنان اور یمن میں اپنی طاقتور اتحادیوں حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کے ذریعے اپنے حملے جاری رکھے گا۔ ان دھمکیوں کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت اسرائیل کی عسکری کارروائیوں کو مسلسل بڑھا رہی ہے، جس سے نہ صرف اسرائیل کی سلامتی کی صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر اس کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ادا جعفری کا لکھا ہوا ہے، ایسا اندھیرا تو پہلے نہ ہوا تھا لوگوں، لو چراغوں کی تو ہم نے بھی لرزتے دیکھی، آندھیوں سے کبھی سورج نہ بجھا تھا لوگوں، آئینہ اتنا مقدر ہو کے اپنا چہرہ دیکھنا چاہیں تو اغیار کا دھوکہ کھائیں، ریت کے ڈھیر پہ ہو محمل ارما کا گما، منزلے کاسائے دریوزہ گری بن جائیں، قافلے لٹتے ہی رہتے ہیں گزرگاہوں میں، لوٹنے والوں نے کیا عزم سفر بھی لوٹا، دجلہ خوں تو نئی بات نہیں ہے یہ کہو، وہ جو ڈوبا ہے سفینہ ہے کہ ساحل ڈوبا، جادائے شوق ہے کہ مسجد اقصی پہلے، دل بھی قبلہ ہے یہ قبلہ نہ ڈھا تھا پہلے، نہ مناسب تو نہ تھا شعلہ بیاں بھی ہوتے، تم مگر شعلہ بدل شعلہ بجاں بھی ہوتے، تم تو خورشید بکف تھے سرے بازار وفا، کیوں حریف نگہ چشم تماشا نہ ہوئے، کس کی جانب نگراں تھے کہ لگی ہے ٹھوکر، تم تو خود اپنے مقدر کی انا تھامے تھے، اس صحیفے میں ندامت کہیں مفہوم نہ تھی، اس خریطے میں ہزیمت کہیں مرقوم نہ تھی، رن سے آتے تھے تو بات طبل ظفر آتے تھے، ورنہ نیزوں پہ سجائے ہوئے سر جاتے تھے، مٹ نہ پائے تھے بگولوں سے نقوشے کفے پا، ان راہوں میں ہیں رسولوں کے نقوشے کفے پا، محترم ہے مجھے اس خاک کا ذرہ ذرہ، ہے یہاں سرور کونین کے سجدے کا نشان، اس ہوا میں میرے آقا کے نفس کی خوشبو، اس حرم میں میرے مولا کی سواری ٹھہری، اس کی عظمت کی قسم ارض و سما نے کھائی، تم نے کچھ قبلہ اول کے نگہبان سنا، حرمت سجدہ گہے شاہ کا فرمان سنا، زندگی مرگ عزیزاں کی تو سہ جاتی تھی، مرگ ناموس مگر ہے وہ دہکتی بھٹی، جس میں جل جائے تو خاکستر دل بھی نہ ملے، اور تپ جائے تو کندن ہے وجود انسان، پھر یہ پگھلے ہوئے لمحات کراں تابہ کراں، آپ مینارہ انوار میں ڈھل جاتے ہیں، عرش سے خاک نشینوں کو سلام آتے ہیں، خارزاروں کو کسی یابلہ پا کی ہے تلاش، وادیے گل سے ببولوں کا خریدار آئے، دل کے پوش آئے غلاموں کا جہاندار آئے، پاپیادہ کوئی پھر قافلہ سالار آئے، ریگزاروں میں کوئی تشنہ دہن آ جائے، ہوش والو کوئی تلقین جلوں فرمائے، کوئی تو آئے جو اس ارض فلسطین کا پیمبر آئے اور یہاں سے چھڑوانے والوں کی صدا لے کر آئے۔ ناظرین، اس وقت اسرائیلی فوجیوں کو جنگ کے دوران بنائی گئی ویڈیوز کو عوامی طور پہ شیئر کرنے سے روک دیا گیا، جبکہ کچھ فوجی تعطیلات کے دوران تحقیقات کی وجہ سے بھاگ گئے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے اہلکاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ جنگی کارروائیوں کی ویڈیوز یا تصاویر سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہ کریں تاکہ ان کی تحقیقات کی راہ میں رکاوٹ نہ آئے۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں اٹھائے گئے ہیں جب کچھ فوجیوں کے بارے میں اطلاع آئی کہ وہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی سلوک میں ملوث ہو سکتے ہیں اور ان پر بین الاقوامی سطح کے اوپر انفرادی طور پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بعض فوجی اس خوف سے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، اپنے وطن نہیں جا سکتے، تعطیلات پہ جانے سے گریز کر رہے ہیں، اور اس صورتحال نے اسرائیلی فوج کے اندر ایک دراڑ ڈال دی ہے اور تحقیقات کے دوران فوجی یونٹس کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں متعدد چھاپے مارے اور ان چھاپوں میں فلسطینی شہریوں کو حراست میں لیا گیا، متعدد عمارتوں کو تلاشی کے لیے مسمار کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں
حماس کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن فلسطینی شہری یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کارروائیوں کا مقصد ان کے روزمرہ کے معاملات میں مداخلت کرنا اور خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ ان چھاپوں میں فلسطینی رہنماؤں اور سرگرم کارکنوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا اور عالمی سطح پر اسرائیلی فوج کی ان کارروائیوں کی مذمت جاری ہے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی پر جنگی جرائم کے الزامات عائد ہیں اور اب اس کا مقدمہ سویڈن کے اندر بھی چل رہا ہے۔ یہ الزامات اس فوجی پر غزہ میں کارروائیوں کے دوران فلسطینی شہریوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر لگائے گئے۔ سویڈن کی عدالت میں ہونے والی سماعت میں اسرائیلی فوج کے خلاف الزامات کی جانچ پڑتال ہے، جس میں شہریوں کی شہادتیں، جبری طور پہ بے گھر کرنے، دیگر غیر انسانی سلوک کے بارے میں ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس مقدمے کے نتیجے میں اگر فوجی پر الزامات ثابت ہو گئے تو صرف اسی کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی، اسرائیل عالمی عدالت کے اندر پھر سے جواب دہ ہوگا۔ یہ کیس عالمی سطح پر اسرائیلی فوجیوں کے رویے اور جنگی جرائم کی تحقیقات میں اہمیت رکھتا ہے، اور یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت انصاف کے عمل کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش بھی ہے۔ ریسکیو ٹیمز اسرائیلی حملوں کے زیر اثر علاقوں تک اس وقت پہنچنے میں ناکام ہیں، کیونکہ غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید بمباری ہے اور فوجی آپریشنز کے دوران امدادی کارکنوں کے لیے متاثرہ افراد تک پہنچنا اور ان کو فوری طبی امداد فراہم کرنا ممکن نہیں رہا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے باعث راستے بند ہیں، متعدد علاقے مکمل طور پہ محاصرے میں ہیں، جس کی وجہ سے امدادی کام ٹھپ ہو چکے ہیں۔ ان علاقوں میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے، لیکن مسلسل بمباری اور فضائی حملوں کی وجہ سے ریسکیو ٹیمز اپنے کام میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے غزہ میں انسانیت سوز حالات کے تناظر میں فوری امداد کی فراہمی اور حملوں میں کمی کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ غزہ کے انڈونیشیا اسپتال کو اسرائیلی محاصرے کے دوران شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کون سے جنگی قوانین ہیں؟ یہ کون سے جنگی اصول ہیں؟ یہ کون سی جنگ جاری ہے جہاں پر بین الاقوامی قوانین کو بھی پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے اور اسرائیل اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں؟ اسپتال کے ارد گرد شدید لڑائی جاری ہے اور وہاں موجود مریضوں اور عملے کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری اور فائرنگ کے نتیجے میں اسپتال کو نقصان پہنچا، علاج معالجہ کرنے والے عملے کے لیے کام انتہائی مشکل ہو چکا۔ انڈونیشیا اسپتال غزہ کے ایک اہم طبی ادارے کے طور پہ جانا جاتا ہے اور یہ وہاں کے شہریوں کے لیے زندگیاں بچانے والے علاج فراہم کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے یہ حملے ہم حماس اور دیگر ایسے گروپس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں جن کے ہدف کے اوپر اسرائیل موجود ہے، لیکن عالمی سطح پر غزہ کے شہریوں اور طبی اداروں کی حفاظت کے لیے مطالبات میں شدت آ چکی ہے، اور یہ شدت صرف کہیں اور سے نہیں آ رہی۔ آرتھوڈاکس یہودی جو اس وقت اسرائیل کے اندر مقیم ہیں، انہوں نے اسرائیلی جنرل کے ساتھ فوجی بھرتیوں کے حوالے سے تناؤ کا سامنا کیا ہے۔ آرتھوڈاکس یہودی کمیونٹی کے افراد نے اسرائیلی جنرل سے فوج میں بھرتی کے معاملے پر سوالات اٹھائے ہیں اور اس بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہودی مذہبی حلقوں کا ایک حصہ فوجی خدمت کے خلاف ہے اور انہیں مذہبی وجوہات کی بنا پر اس پر اعتراض ہے۔ اس تنازع میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ آیا فوجی بھرتیوں کا عمل مذہبی آزادی کے اصولوں کے خلاف ہے یا نہیں۔ اسرائیلی جنرل نے اس معاملے پر اپنے موقف کو واضح کیا اور فوج میں شامل ہونے کی ضرورت پر زور دیا، لیکن آرتھوڈاکس کمیونٹی کی جانب سے اس پر شدید اعتراضات سامنے آئے اور یہ جھگڑا اسرائیلی معاشرتی اور مذہبی ڈھانچے میں ایک اور پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے، جس میں فوجی خدمات، مذہبی اصولوں اور قومی ضروریات کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے قوانین کے مطابق وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر عام شہری کو بھی فوج کے اندر شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے ایک مختصر عرصے کے لیے، تاکہ وہ ٹریننگ حاصل کرے اور پھر کسی ایسے وقت میں کہ جب جنگ کے اندر شدت آ جائے تو وہ ایک ریزرو فوجی کے طور پہ اس جنگ میں شریک ہو سکے۔ لیکن پچھلے دنوں وہاں پر جو ریگولر فوجی ہیں ان کے والدین نے باقاعدہ طور پہ بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اور یہ کہا کہ اس وقت جنگ کو بند کر دیا جائے، ہم خود کو اور اپنے بچوں کو مزید تباہی کا سامنا کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر تہران میں اسرائیل کے خلاف ایک بڑے احتجاجی جلوس کا انعقاد ہوا اور یہ مظاہرہ ایران کی حکومت کی جانب سے اسرائیل کے خلاف اپنی مخالفت کو ظاہر کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیل کے اقدامات کے خلاف نعرے بازی کی اور فلسطینیوں کے حقوق کے حق میں آواز اٹھائی۔ ایران میں ہونے والے ایسے مظاہرے اسرائیل کے خلاف طویل عرصے سے جاری مخالفت کا حصہ ہیں، جس میں ایرانی حکومت نے ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق کے دفاع میں اسرائیل کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس احتجاج کے دوران اسرائیل کے خلاف سخت بیانات دیے گئے، ایران کے موقف کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ مظاہرہ ایک بار پھر
ایران کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی اور فلسطینی عوام کے حق میں اس کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ ادھر ایران نے لبنان میں اسرائیل کے خلاف استحکام اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ یہی عوامل اسرائیل کو شکست دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ ایرانی حکام نے لبنان میں اسرائیل کے خلاف جاری مزاحمت کی حمایت کرتے ہوئے بیان دیا کہ اگر لبنان میں تمام گروہ ایک صف میں متحد ہو جائیں اور مزاحمت کے لیے اپنی کوششوں کو مستحکم کریں تو اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ایران کا یہ موقف لبنان میں حزب اللہ کی حمایت سے ہم آہنگ ہے، جو اسرائیل کے خلاف سرگرم ہے اور ایران سے سیاسی اور فوجی مدد حاصل کرتی ہے۔ اس بیان کے ذریعے ایران نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے اور لبنان کے مختلف سیاسی اور عسکری گروپس کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ترغیب دی ہے تاکہ اسرائیل کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ فلسطینی اتھارٹی حماس کے خلاف اقدامات اٹھانے کی بجائے حماس کے ساتھ صف بصف ہو جائے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر یمنی حوثیوں کے خلاف اقدامات اٹھانے کے بجائے ان کے ساتھ صف بصف ہو جائے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پر حزب اللہ لبنان کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرے اور لبنانی حکام اس کے ساتھ صف بصف ہو جائیں، تو پھر اسرائیل کو ڈھیر کرنا کوئی مشکل دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔